سکھر میں مریم نواز ورکرز کنونشن سے خطاب کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور اس وقت خطاب شروع ہو چکا ہے۔ نواز شریف کے چاہنے والوں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جس طرح آپ نے مشکل حالات کے باوجود اپنی جماعت کا ساتھ نبھایا، نواز شریف کا ساتھ نبھایا اور نواز شریف کے نظریے کو نہ صرف اپنایا بلکہ آگے بڑھایا، میں آپ سب کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں کہ پیچھے میوزک بھی جاری ہے۔ مریم نواز اس وقت سکھر پہنچ چکی ہیں، ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہنچے۔ مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نون لیگ کے قائد کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مریم نواز اس وقت وہاں پر موجود ہیں، بہت سارے کارکنان بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی اتنا جذبہ ہے، لیکن میں پھر تقریر کیسے کروں، کیسے بات کروں؟ اتنا جذبہ ہے، نعرے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ کے بارے میں مشہور تھا کہ مسلم لیگ ہمیشہ حکومت بنانے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ اتنا جوش و جذبہ ہے لوگوں میں کہ نعرے لگ جاتے ہیں، میں کیسے خطاب کروں؟ خاموش ہو جائیں پلیز۔ مجھے صرف یہ بتا دو، ہاتھ اٹھا کر آپ میں سے کون کون نظریہ نواز شریف کو ماننے والا ہے؟ اور اگر آپ نظریہ نواز شریف کو ماننے والے ہو تو آپ یہ بھی جانتے ہو کہ نظریہ نواز شریف کیا ہے؟ ہر محب وطن پاکستانی، ہر ملک سے پیار کرنے والا پاکستانی نظریہ نواز شریف کو ماننے والا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نواز شریف کا نظریہ کیا ہے؟ جب بھی ملک کی ترقی کی بات آتی ہے نواز شریف کا نام آتا ہے یا نہیں آتا؟ جب بھی اس ملک میں معیشت نے ترقی کی وہ نواز شریف کا دور حکومت تھا۔ جب بھی اس پاکستان کے اندر غریب کا چولہا جلنے لگا، کاروبار چلنے لگا اور مزدور کی دہاڑی چلنے لگی، وہ الحمدللہ نواز شریف کا دور تھا۔ مریم نواز خطاب کر رہی تھیں کہ ایک بار پھر سے نعروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جس طرح آپ لوگوں نے میرا انتظار کیا، میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ جب بھی پاکستان میں جمہوریت کے لیے جد و جہد کی بات ہوگی، جب بھی پاکستان کے لیے جمہوریت کی قربانیاں دینے کی بات ہوگی، نواز شریف کا نام آئے گا، کیونکہ نواز شریف نے آپ کے حق کی خاطر اپنی 3 حکومتیں قربان کر دیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترقی کی بات آتی ہے، ترقی کیسے ہوئی، تو ملک میں نواز شریف کا نام، اس کے نظریے کو ہی مانا جاتا ہے۔ لاہور سے میں چلی تو ملتان تک جو موٹر وے الحمدللہ جس پہ میں سفر کر کے آئی، وہ موٹر وے کس نے بنائی؟ اور پھر ملتان سے سکھر تک جس موٹر پر اور جس شاندار موٹر وے پر میں سفر کر کے آئی، وہ کس نے بنائی؟
تو اس ملک میں ترقی کی ایک ایک اینٹ پر ایک شخص کا نام ہے اور اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ مریم نواز نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ 2 بجے سے لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ جلسہ دیکھ کر لگتا نہیں کہ اتنے گھنٹوں سے لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے صبح 10 بجے لاہور سے چلنا تھا، دھند کی وجہ سے موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی۔ جس طرح آپ نے مشکل حالات کے باوجود اپنی جماعت اور نواز شریف کا ساتھ نبھایا، نواز شریف کے نظریے کو اپنایا اور آگے بڑھایا، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آج اگر ملک میں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، اگر آج ملک میں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے تو ملک کے اندر غربت کے ڈیرے ہیں، ملک کے اندر مہنگائی کے ڈیرے ہیں، ملک کے اندر بے روزگاری کے ڈیرے ہیں اور نواز شریف کو عوام ڈھونڈ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کا نواز شریف آپ کے درمیان میں آئے گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا سفر وہیں سے شروع ہوگا ترقی کا جہاں سے نواز شریف کے جانے کے بعد ٹوٹا تھا۔ اور پاکستان کے اندر جو جعلی تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا، ووٹ چوری کر کے جعلی حکومت کا جو تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا، وہ تبدیلی اب وہ جو سونامی کہتا تھا نا، سونامی، وہ سونامی پہلے بدنامی میں تبدیل ہوا اور انشاءاللہ تعالی اب گمنامی میں تبدیل ہوگا انشاءاللہ۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جس طرح مشکل حالات میں آپ نے پہلے ساتھ دیا، آگے بھی آپ ساتھ دیتے رہیے گا۔ مسلم لیگ کے بارے میں مشہور تھا کہ مسلم لیگ ہمیشہ حکومت بنانے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلی بار مسلم لیگ کے کارکنان نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ 2.5 سال بعد حکومت میں آنے کے بعد کہتے ہیں میری تیاری نہیں تھی، مجھے حکومت چلانا نہیں آتی۔ کسی ایسے بندے کو حکومت نہیں دینی چاہیے جس کی تیاری نہ ہو۔ بھئی جب تمہیں پتا تھا کہ تم نالائق ہو، نااہل ہو، تمہاری تیاری نہیں تھی، تو کیوں تم نے 22 کروڑ عوام کی قسمت کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ کس نے تمہیں حق دیا کہ تم 22 کروڑ عوام کے چولہوں کی آگ بند کر دو؟ اور جن کو تم چور کہتے تھے، حکومت چلانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی۔ سکھر والوں، عمران خان کی حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، لیکن چوری کرنے کی پوری تیاری۔ پاکستان میں جو جعلی تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا، وہ سونامی پہلے بدنامی میں تبدیل ہوا، اب گمنامی میں تبدیل ہوگا۔ مریم نواز نے وزیر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت میں آنے کے 2.5 سال کے بعد کہتا ہے میری تیاری نہیں تھی۔ جب تیاری نہیں تھی تو نالائق اور نااہل کو حکومت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 22 کروڑ عوام کی قسمت سے کھلواڑ کیوں کیا گیا؟ مریم نواز نے کہا کہ اگر 2.5 سال کے بعد یہ احساس ہوا کہ میری تیاری نہیں تو حکومت چھوڑ دو۔ 80 روپے درجن انڈے جب ہوتے تھے وہ چور تھے، یا جس کے دور میں 300 روپے درجن انڈے ہو گئے وہ چور ہے؟ 35 روپے، بھائی ایک سیکنڈ پلیز، 35 روپے آٹے والے چور تھے یا 90 روپے کلو آٹے والا چور ہے؟ بولو۔ 50 روپے کلو چینی والے چور تھے یا 120 روپے کلو چینی والا چور ہے؟ 13% پر LNG یا 19 روپے پہ LNG کون چور ہے؟ بولو۔ اور 27 ارب روپے میں ایک BRT، جس کو ریپڈ بس کہتے ہیں، میٹرو بس، 27 ارب روپے میں ایک BRT بنانے والا چور ہے یا 127 ارب میں ایک BRT بنانے والا چور ہے؟ بولو۔ مریم نواز نے کہا کہ جعلی تبدیلی کا سفر
हवा हुआ। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि सुनामी पहले बदनामी में तब्दील हुई, फिर गुमनामी में तब्दील होगी, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत करने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन चोरी करने की पूरी तैयारी थी। मुझे अब घरेलू इस्तेमाल की गैस पे आ जाओ। 800 से 1400 रुपए गैस हो गई। आप लोगों को तो पता होगा ना, जब सिलेंडर्स खरीदने जाते हो पता चलता है ना। तो कौन चोर है? कौन कहता था जब मुल्क में महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है? कौन कहता था? और फिर कहते हैं बटन दबाने से तब्दीली नहीं आ जाती। मैं वो जादू का बटन कहां से लेकर आऊं जो बटन दबाने से तब्दीली आ जाए? तो अगर आरटीएस का बटन दबाने से जाली तब्दीली आ सकती है तो 2.5 साल में तब्दीली नहीं आ सकती? बताओ। ये अवाम के साथ जो तुमने झूठ बोले थे, एक एक करके कुदरत में अल्लाह ताला का निजाम है, झूठ बोलोगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन सबके सामने आएगा। एक एक झूठ जो तुमने बोला, एक एक इल्जाम जो तुमने मुखालिफीन पे लगाया, अल्लाह ताला ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और फिर कहता है, आज मैं रास्ते में पढ़ रही थी, फिर कहता है कि ऑपोजिशन फौज को कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दो। एक तो भाई अपने दिमाग से ये गलत फहमी दूर कर लो कि तुम मुंतखब हो, तुम मुंतखब नहीं हो। और दूसरा, ऑपोजिशन को कोई जरूरत नहीं है कि वो फौज को कहे कि इसका तख्ता उलट दो। ऑपोजिशन और पीडीएम के साथ, नवाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और मरियम नवाज शरीफ के पास अल्लाह के फजलो करम से अवाम की ताकत है। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इसको निकालो। तुम अपने लिए, तुम अपने आप को निकालने के लिए खुद ही काफी हो। और इंशाअल्लाह ताला ये जो इधर उधर अंपायर की उंगलियों की बात जब की, कंटेनर पे खड़े होकर रोज कहता था अंपायर की उंगली आज ऊपर आ जाएगी, आज ये हो जाएगा, हमें भी क्या अपने जैसा समझे? याद रखो, जिनके साथ अवाम की ताकत होती है वो किसी इदारे की तरफ नहीं देखते। और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला के फजलो करम से और अवाम की कुव्वत से पूरी तरह तुम्हारा मुहासबा करेंगे। करोगे ना? और फिर कहते हो, नहीं, ये भी कहते हैं ना कि अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा था और दूसरे की क्वालिफिकेशन पूछ रहा था। मैं बताऊं तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? सुनना चाहते हो सक्खर वालों? इमरान खान की क्वालिफिकेशन क्या है? इमरान खान। मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिसके दौर में अंडे 80 रुपए दर्जन थे वो चोर थे, या जिसके दौर में अंडे 300 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं वो चोर हैं। कहा कि 27 अरब में बीआरटी बनाने वाला चोर है या फिर 127 अरब में बीआरटी बनाने वाला चोर है। हाथ बांध के ताबेदारी। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है सर फेंक के हाथ बांध के फर्मा बरदारी। और अगर ये क्वालिफिकेशन है तो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को इस क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
نواز شریف ہمارا لیڈر، نواز شریف تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا لیڈر ہے۔ اس نے عمران خان کو پہلے دن کہہ دیا بچے آپ سائڈ پہ ہوں، ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے۔ تو تم نواز شریف کا مقابلہ کیا کرو گے؟ تمہیں تو مریم نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو جیل میں بند کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں مریم نواز شریف کے جلسے بند کرنے کے لیے اس کو نیب کی کال کوٹری میں پھینکنا پڑتا ہے۔ تمہیں مریم نواز شریف سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹی وی پر اس کی آواز بند کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں مریم نواز شریف سے مقابلہ کرنے کے لیے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے۔ مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ کہتا ہے بٹن دبانے سے تبدیلی نہیں آ جاتی، وہ جادو کا بٹن کہاں سے لاؤں؟ مریم نواز نے کہا کہ RTS بٹن دبا کر بھی تو جعلی تبدیلی لائے تھے۔ جو الزامات تم نے ہم پر لگائے، اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ کہ ان کے لوگ استعفوں سے بھاگ رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کے شیروں، میں تم سب کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب سے جو ہماری 160 MPAs ہیں، الحمدللہ 160 کے 60 استعفے میرے پاس آ چکے ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے بھی چند استعفے رہ گئے ہیں۔ جو ہمارے سینئرز کے استعفے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں میرے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمارے 2 ارکان کے ایک ضروری اعلان ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ ہمارے 2 ارکان کے استعفے کسی نے شرارت سے اسپیکر کے پاس بھیج دیے، تو اب اسپیکر صاحب نے بلایا کہ آؤ اور آ کر ان استعفوں کا اقرار کرو۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ بھلے ہی وہ شرارت سے کسی نے استعفے وہاں بھیج دی ہوں، لیکن 2 استعفے اور دونوں مسلم لیگ نون کے شیر ہیں۔ ایک سجاد عوان صاحب کا استعفیٰ ہے اور دوسرا مرتضیٰ جاوید عباسی کا۔ یہ دونوں وفا کے پہاڑ ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں، میں ان دونوں کو بھی یہ کہتی ہوں، بھلے غلطی سے چلے گئے، اب استعفیٰ اگر آپ سے اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے، کرو قبول ان کو۔ چاہے غلط۔ سکھر میں مریم نواز ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی۔